السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانیے کون تھے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ولادت 1885 میں قصبہ کاندلہ میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام الیاس اختر ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی مولانا محمد اسماعیل صاحب جھنجھانوی ہے، جن کے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی سے ایک صاحبزادے مولانا محمد صاحب پیدا ہوئے، جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ منجلے صاحبزادے مولانا محمد یحییٰ صاحب، والد ماجد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، اور تیسرے اور سب سے چھوٹے صاحبزادے آپ ہیں۔ آپ کا بچپن اپنے ننیحال کاندلہ اور والد صاحب کے پاس نظام الدین میں گزرا۔ اس وقت کاندلہ کا یہ خاندان دینداری کا گہوارہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری، ذکر و تلاوت کے قصے اور ان کے معمولات اس زمانے کے پست ہمتوں کے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ آپ کا یہ خاندان ان مبارک خاندانوں میں سے ہے جن کے افراد و شخصیات نے اپنی علمی، دینی، روحانی اور انسانی خدمات سے اس ملک کی شہرت و نیک نامی کو 4 چاند لگائے۔ اس خاندان کا تعلق صدیقی شیوخ سے ہے۔ آپ کے والد مولانا محمد اسماعیل اصلاً قصبہ جھنجھانہ کے رہنے والے تھے، لیکن مولانا ضیاء الحسن کی دختر سے عقد ثانی کے بعد آپ نے کاندلہ ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم لی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم خاندان کے دوسرے بچوں کی طرح کاندلہ ہی کے ایک مکتب میں شروع ہوئی۔ تقریباً 1.25 پارے کا حفظ بھی مکتب کے حافظ صاحب کے سامنے کیا۔ اس کے بعد حفظ کی تکمیل اور فارسی و عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے والد محترم اور کچھ مولانا حکیم محمد ابرار صاحب سے نظام الدین دہلی میں پڑھیں۔ پھر والد صاحب کی کثرت مشغولی کی بنا پر آپ کے برادر کبیر مولانا محمد یحییٰ صاحب، جو پہلے سے حضرت گنگوہی کی خدمت میں رہتے تھے، اپنے ساتھ گنگوہ لے آئے۔ پھر آپ نے انہی سے پڑھا۔ گنگوہ اس وقت صلحاء فضلاء کا مرکز تھا۔ آپ کو ان بزرگوں اور محدث وقت فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی صحبت اور بابرکت مجالس کی دولت بے بہا شب و روز حاصل ہوئی۔ آپ کی دینی اور روحانی زندگی میں اس ابتدائی دور کا فیض برابر شامل رہا۔ پھر شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے دیوبند آئے اور حضرت سے بخاری شریف، ترمذی شریف وغیرہ پڑھیں۔ آپ کے اندر ابتدا ہی سے صحابہ کرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جسے دیکھ کر حضرت شیخ الہند بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں۔ دینی حمیت آپ کی فطرت میں ودیعت تھی۔ ذکر و اشغال، نوافل و عبادات کے ساتھ شروع ہی سے مجاہدانہ جذبات و مجزن تھے۔ آپ کی تدریس کا آغاز شوال 1328 ہجری میں آپ مظاہر علوم سہارنپور میں استاد مقرر ہوئے۔ 1332 میں آپ نے حضرت شیخ الہند اور حضرت سہارنپوری کی معیت میں حج ادا فرمایا۔ 10 ذی القعدہ 1334 میں آپ کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے تقریباً 1.5 سال بعد 25 ربیع الثانی کو آپ کے سب سے بڑے بھائی مولانا محمد صاحب، جو والد صاحب کے بعد نظام الدین میں رہتے تھے، نے بھی انتقال فرمایا۔ نظام الدین منتقلی اور میوات میں دعوت و تبلیغ کی ابتدا۔ بڑے بھائی مولانا محمد صاحب کے وصال کے بعد اور والد صاحب کے لگائے ہوئے شجر کی آبیابی کے لیے خاندان کے محبین و معتقدین کے اصرار پر آپ نظام الدین منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی طویل اور مسلسل غفلت، دین سے دوری، بے توجہی اور جہالت سے میوں قوم کی حالت اس درجے پر پہنچ گئی تھی جس کے بعد ابتداد کے علاوہ اور کوئی درجہ نہیں۔ یہ لوگ صرف برائے نام مسلمان تھے۔ کام کی وسعت۔ میوات میں کام شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کے اطراف اور مظفر نگر، سہارنپور وغیرہ میں بھی کام کا چرچا ہوا۔ جماعتیں آنی شروع ہوئیں اور پھر تسلسل کے ساتھ جماعتوں کی آمد و رفت ہونے لگی۔ پھر برابر کام بڑھتا اور پھیلتا ہی گیا، یہاں تک کہ دور دراز علاقوں، پشاور و سندھ وغیرہ تک بھی جماعت کا سلسلہ آپ کی زندگی ہی میں پھیل گیا۔ کام کی وسعت سے آپ بہت خوش تھے، لیکن اس کی صحت اور صحیح نہج پر قائم رہنے کے بارے میں بھی بڑے متفکر تھے۔ اس لیے احباب اور نظام الدین میں رہنے والے حضرات کو بار بار ہدایت دیتے رہتے تھے۔ آپ کی وفات۔ صحت کے اعتبار سے تو آپ پہلے ہی سے کمزور تھے۔ اس پر کام کی سخت محنت، دین کی تڑپ اور مسلسل بے قراری نے آپ کو اندر اندر گھلا دیا۔ اسفار کی کثرت، کھانے پینے کی بے احتیاطی اور آرام کی کمی نے جسمانی نظام کو بالکل درہم برہم کر دیا۔ آخر کار مرض نے آ گھیرا، پیچش کی شکایت ہو گئی اور کمزوری بڑھتی گئی۔ 2 آدمیوں کے سہارے جماعت میں شرکت فرماتے، یہاں تک کہ کچھ ہی دنوں میں آپ بالکل صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الحدیث وغیرہ کی مشورے سے کام کی ذمہ داری کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب کو متعین کیا گیا۔ آنے والی رات میں آپ کو دورہ پڑا۔ پھر آخر شب میں مولانا محمد یوسف صاحب اور مولانا اکرام الحسن کو یاد کیا اور ان سے فرمایا، یوسف آ مل لے، ہم تو چلے۔ بالآخر 13 جولائی 1944 کو آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
اور اگلی ویڈیو میں آپ کس شخصیت کے بارے میں سننا چاہیں گے ضرور کمنٹ کریں، اور جو کچھ کمی کوتاہی نظر آئے اس پر بھی آپ ہمیں آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔